تاکہ ہم اس زندگی کے لیے جو یسوع مسیح نے ہمیں اپنا لہو بہا کر اپنی جان دے کر ہمیں بخشی ہے. آج میں بہت سارے لوگوں کو خوش نہیں دیکھتا کیونکہ ان کی خوشی یسوع کے ساتھ نہیں، اس کی چیزوں کے ساتھ ہے. خدا نے جو کچھ کر دیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. جس خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا تو وہ باقی چیزیں بھی آپ کو مہیا کرے گا. لیکن اس لیے ہمیں خدا کی فرما برداری کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ شروع سے نافرمان ہے، اس کی عادت میں نافرمانی شامل ہے اور اسی کا وہ دکھ اٹھا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنایا اور خدا انسان سے بہت خوش تھا، اور باغ عدن میں خدا ٹھنڈے وقت میں آ کر آدم اور حوا سے رفاقت کرتا، ان سے بات چیت کرتا، اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتا. خدا نے انسان کو وہ سب کچھ دیا جس کی اس کو ضرورت تھی. خدا نے آدم سے کہا کہ باغ کے سارے پھل تو کھا سکتا ہے لیکن ایک درخت کا پھل تو نہیں کھا سکتا. جب تو کھائے گا تو کیا کرے گا؟ مرے گا. تو افسوس کہ انسان ہمیشہ گھاٹے کا ہی سودا کرتا ہے، اور اس نے خدا کے اس حکم کو توڑ دیا، اس کی نافرمانی کی. جب تک آدم اور حوا خدا کی مرضی کے ساتھ جی رہے تھے تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جیسے انہوں نے خدا کی مرضی کو رد کیا اور اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش کی تو اس سے انہیں باغ عدن سے ہنستے بستے گھر سے نکال دیا گیا. یہ ایک پروسیس تھا جہاں سے خدا نے انسان کے کفارہ کے لیے انتظام کیا اپنے بیٹے یسوع مسیح کو، کیونکہ خدا اپنی بنائی ہوئی صورت کو جب گناہ کی وجہ سے وہ بگڑ گئی، اس بگڑی ہوئی صورت کو پھر سے بحال کرنے کے لیے، اس ٹوٹی ہوئی رفاقت اور محبت کو بحال کرنے کے لیے اس کو ایک عظیم قربانی یعنی اپنے بیٹے، اپنے اس بڑے کو قربان کرنا پڑا. آج کتنے اس قربانی کی قدر کرتے ہیں؟ آج بھی انسان خدا کو تنگ کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. میں ایک حوالہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں اس قربانی کے متعلق بتاتا ہے اور ہمارے اندر ایک احساس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان بے حس ہو جاتا ہے جب دنیا میں کھو جاتا ہے، اور بے حس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں اور خدا کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن جب ہم کلام سے رابطہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے. مقدس پولس رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا زندہ کلام، کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا 5واں باب 20ویں اور 21ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. بس ہم مسیح کے الچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. آمین، ہاللویہ. کس کے وسیلہ سے؟ یسوع کے وسیلہ سے. خدا کا بندہ پولس رسول التماس کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، اور اس کی التماس، اس کی درخواست دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ وہ انسان کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک گناہگار انسان سے وہ بات کر رہا ہے جو اس کی قربانی کو جانتے بھی ہیں لیکن پھر وہ وہی کام کر رہے ہیں. ان سے وہ التماس کرتا ہے اور انہیں یاد دلا رہا ہے
ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. آمین. کس سے کر لو؟ خدا سے میل ملاپ کر لو. کیونکہ اس میل ملاپ کو کروانے کے لیے یسوع مسیح ہمارا درمیانی بنا ہے. یسوع مسیح کے بغیر ہم کبھی بھی باپ سے بات نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم خون سے خریدے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے خدا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. جو گناہ سے واقف نہ تھا، کتنی بڑی بات کی ہے، وہ گناہ سے واقف نہیں تھا لیکن وہ ہماری وجہ سے گناہ بن گیا تاکہ ہم اس کی راست بازی کو حاصل کر سکیں. آج جو ہمارے پاس راست بازی ہے وہ یسوع مسیح کی اس قربانی کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمارے لیے قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. اس نے ہمارے نہ صرف گناہوں کے لیے بلکہ ہماری بیماریوں کے لیے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تندرست زندگی گزاریں تو پھر آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ دوستی کرنی ہوگی، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. وہ آپ کی بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے. آمین. ہاللویا. اس نے ہماری بیماریوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری مشقتوں کو لے لیا، ہمارے گناہوں کو لے کر وہ کوہ کلوری پر صلیب پر قربان ہو گیا. اس کی قربانی کو دیکھیں، اس کے صلیبی منظر کو کبھی گھر بیٹھ کر تنہائی میں اکیلے میں سوچیں کہ کتنے دکھ یسوع مسیح نے برداشت کیے ہیں. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پھر اسے ستاتے ہیں، پھر اسے دکھی کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. سو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.